بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیا ایک شخص کی ضد پوری امت کے لیے فتنہ بن سکتی ہے؟ کیا علماء حق کی مسلسل نصیحتوں کو نظر انداز کرنا محض اختلاف ہے یا پھر گمراہی پر اصرار؟ اور آخر کیوں بر صغیر کے بڑے بڑے اکابر علماء کو بار بار ایک ہی شخصیت کے خلاف متوجہ ہونا پڑا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے فتویٰ کی جس نے تبلیغی جماعت کے موجودہ اختلافات کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ محترم سامعین، جامعہ اسلامیہ ڈابیل کا وہ دو ٹوک فتویٰ جس میں مولانا سعد کاندیلوی حفظہ اللہ اور ان کے متبعین کے متعلق انتہائی سخت معقب اختیار کیا گیا ہے۔ محترم سامعین، مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کو بار بار سمجھایا گیا، ہزاروں خطوط لکھ کے گئے، مگر ہر کوشش بے اثر ثابت ہوئی۔ کبھی مولانا سجاد نعمانی صاحب مرکز میں حاضر ہو کر نصیحت کرتے رہے، کبھی مولانا ارشد مدنی صاحب نے بالمشافہ سمجھایا، کبھی مفتی تقی عثمانی صاحب متوجہ ہوئے تو کبھی مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب نے اصلاح کی کوشش کی۔ صرف یہی نہیں، مفتی زید ندوی مظاہری صاحب سے لے کر مولانا الیاس گمن صاحب تک اور مفتی عبد المالک صدیقی صاحب سے لے کر مفتی احمد خان پوری صاحب تک کسی نے خطوط لکھ کے، کسی نے فون پر سمجھایا، کسی نے رسائل اور فتاوی شائع کیے تو کسی نے اپنے بیانات میں اشارتاً توجہ دلانے کی کوشش کی۔ لیکن الزام یہ ہے کہ ان تمام تر کوششوں کے باوجود مولانا سعد کاندیلوی صاحب حفظہ اللہ نے کسی ایک بات کو بھی قبول نہیں کیا، بلکہ ناقدین کے مطابق ضد اور ہٹ درمی کا ایسا مظاہرہ کیا گیا جس نے اختلاف کو مزید گہرا کر دیا۔ محترم سامعین، مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کے خلاف جو فتویٰ آیا ہے اس کی چیدہ باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ ترویج بدعات، خود ساختہ دینی تشریحات، تفسیر بالرائے، اشاعت کے متعلق غلط بیانی، شاذ اقوال کی تشہیر اور بلا افتاء فتوے دینا، یہ سب معمول بنتا چلا گیا۔ کبھی موبائل میں قرآن پڑھنے کو ناجائز کہا گیا، کبھی پینٹ پہننے والے پر سخت جملے کہے گئے اور کبھی ایسے بیانات سامنے آئے جن پر خود علماء حیران رہ گئے، یہاں تک کہ مضمون نگار طنزیہ انداز میں لکھتے ہیں کہ اسرائیل کے یہود بھی سوچ رہے ہوں گے کہیں یہ شخص تورات سے حوالہ نکال کر ہماری بھی بیرون کی تشکیل نہ کر دے۔ محترم سامعین، اصل ہلچل اس وقت مچی جب جامعہ اسلامیہ ڈابیل سے مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم العالیہ کی تائید کے ساتھ ایک باقاعدہ فتویٰ جاری ہوا۔ اس فتوے میں واضح طور پر کہا گیا کہ مولانا سعد کاندیلوی صاحب حفظہ اللہ یا نظام الدین مکتب فکر سے متاثر کسی فرد یا جماعت کو دعوت نہ دی جائے، نہ ان کے بیانات سنے جائیں اور نہ انہیں عوام میں تعلیم اور تبلیغ کا موقع دیا جائے۔ فتویٰ میں یہ بھی کہا گیا کہ مقامی جماعتیں اور دینی تنظیمیں عوام کو ان کی زہرناکی سے باخبر کرے اور دور رہنے کی تاکید کرے۔ مزید سخت الفاظ میں کہا گیا کہ جو لوگ نظام الدین مکتب فکر کی غلطیوں کے باوجود ان کے قدم جمانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ امت میں گمراہی پھیلانے کے گناہ میں شریک ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فتویٰ عوام کو مسجدوں سے روکنے کے لیے ہے؟ اسی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے مضمون میں وضاحت کی گئی ہے کہ یہ فتویٰ عام مسلمانوں کو مسجد سے روکنے کے لیے نہیں بلکہ گمراہ عقائد رکھنے والوں کو منبر رسول پر چڑھ کر گمراہی پھیلانے سے روکنے کے لیے ہے۔ محترم سامعین، آگے ایک اور اہم سوال اس میں اٹھایا گیا ہے کہ اگر ہر شخص کو منبر پر بیان کی اجازت دی جا سکتی ہے تو پھر بریلوی، رافضی یا دیگر فرقوں کو کیوں روکا جاتا ہے، اور اگر انہیں روکا جاتا ہے تو پھر اعتراض صرف اس فتوے پر کیوں؟ محترم سامعین، اس میں مزید کہا گیا ہے کہ تبلیغی جماعت کے بعض حلقے خود غیر تبلیغی علماء کو منبر اور محراب دینے سے گریز کرتے ہیں، یہاں تک کہ مولانا سعد کاندیلوی صاحب حفظہ اللہ کا ایک جملہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ منبر اکرام کی جگہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب صحیح العقیدہ علماء کو موقع نہیں دیا جاتا تو پھر فاسد العقیدہ قرار دیے جانے والوں کو روکنے پر اعتراض کیوں؟ محترم سامعین، مضمون کے آخر میں ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے جو اس فتویٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ محترم سامعین، اس مضمون کے ذریعے ان لوگوں کو بھی تنبیہ کی گئی جو اس فتوے کا مذاق اڑا رہے ہیں اور فتویٰ گینگ اور فتویٰ غنڈہ گردی جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اگر کوئی فتویٰ دلائل شرعیہ کی بنیاد پر ہو تو اس کا استہزاء خطرناک عمل ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اس فتوے کا استہزاء کر رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں وہ بھی اپنے گریبان میں سوچیں، یہ معاملہ صرف ایک شخصیت یا ایک جماعت کا نہیں بلکہ امت کے اندر بڑھتی ہوئی تقسیم، اختلافات اور دینی قیادت کے بحران کا عکاس بھی ہے۔ اب فیصلہ آپ لوگوں پر ہے۔ محترم سامعین، کیا ان کو علماء کی مسلسل تنبیہات کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا یا پھر ان تمام اختلافات کو محض داخلی تنازع سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے اہم دینی اور فکری موضوعات پر مزید تحقیق کے ساتھ ویڈیوز آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.